اور یہ حسد اور بغض کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، ایک لیول کے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ برادریوں کے اندر جہاں محبت ہونی چاہیے تھی، جہاں خونی رشتے ہیں، وہاں حسد سب سے زیادہ آ گیا ہے۔ اگر ایک بھائی ترقی کرنے لگ گیا ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کی عطا اس پہ ہوئی ہے، اللہ کا فضل اس پہ ہوا ہے، تو دوسرا بھائی اس سے حسد کرنے لگ جائے گا۔ دوسرا بھائی اس کے مال دولت کے بارے میں، اس کی اولاد کی کامیابیوں کے بارے میں، اس کی اپنی کامیابیوں کے بارے میں دوسرا کیا ہے وہ غلط سوچے گا۔ وہ دن رات اسی جلن کے اندر جلتا ہے، اسی بیماری کے اندر وہ تڑپتا اور بیچارہ بے تاب رہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال کیوں آیا، یہ اتنا کامیاب کیوں ہو گیا، یہ اتنا آگے کیوں چلا گیا ہے، اس نے اتنی ترقی کیوں کر لی ہے۔ یہ ایک ایسی حسد، ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جو بندے کو اندر ہی اندر سے گھن کی طرح کھاتی ہے، جو انسان کی عقل کو بیمار کرتی ہے، جو انسان کی فزیک اور طبیعت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور حسد کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ ہما وقت دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جلتا رہتا ہے، اڑتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ ایسی بھیانک اور ہیبتناک بیماری ہے جو بندے کو جام کر دیتی ہے، بندے سے اس کی کام کرنے کی صلاحیتوں کو چھین لیتی ہے، بندے کی زندگی سے خوشیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کی زندگی کے چین اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت دوسرے کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچ رہا ہے، غلط ہی سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات اس کے دماغ کے اندر ہمیشہ پنپتے رہتے ہیں، اور وہ کام نہیں کرتا کہ جیسے اس نے کام کیا ہے، اپنے خدا سے مدد مانگی، اپنے خدا سے التجائیں دعائیں کر کے سب کچھ لیا، میں بھی محنت کروں، اللہ سے توفیق مانگوں، اللہ سے مدد مانگوں، میں بھی زیادہ کام کروں تو اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ تو حاسد اس بات کی طرف نہیں جاتا کہ وہ کیا ہے کہ ایک پازیٹیو لائف، ایک ڈائنامک رول پلے کرنے والا سوسائٹی کے اندر وہ بندہ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمہ وقت دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، وقت کو برباد کرتا رہتا ہے، اپنے لمحات کو اسی فکر اور سوچ کے اندر برباد کرتا رہتا ہے کہ وہ اتنی ترقی کیوں کر گیا، وہ زندگی کے اندر اتنا کیوں آگے چلا گیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حسد، یہ بغض اور یہ کینہ، یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔